کہ اب وقت ہے کہ افغانستان جو ہے وہ بھی حملے کی تیاری کر کے تو یہ جو KPK کا پورا صوبہ ہے جہاں تک بھی یہ جاتا ہے وہ سارا جو ہے اس کو آزاد کرائے پاکستان سے۔ یہ وہی جرنیل ہیں، جنرل نیازی والے، جس نے 16 دسمبر سے ایک دن پہلے کہا تھا کہ نہیں ہم لڑیں گے، خون بہا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور شام کو وہ بیٹھا وسکی پی رہا تھا ایز اے پریزنر آف وار۔ ہیلو اینڈ ویلکم، میں ہوں ڈاکٹر امجد مرزا اور آپ کے لیے لے کے آ رہا ہوں لیٹسٹ نیوز۔ ناظرین، پاکستانی جرنیلوں نے اپنی فیملیز کو لندن اور امریکہ نیو جرسی روانہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ آج شام کی فلائٹ سے جو ہماری اطلاع ہے، جو ہمیں انفارمیشن دی گئی ہے، اس کے مطابق پاکستانی آرمی چیف جنرل عاصم منیر، DGISPR لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک اور CJCSC جنرل ساحر شمشاد مرزا، ان کی فیملیز جو ہے وہ آلریڈی پاکستان چھوڑ گئی ہیں آج، اور برطانیہ اور امریکہ میں نیو جرسی روانہ ہو گئی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور خبر آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان نے جو فورن آفس ہے ان کا اسلام آباد میں، بہت بڑی بلڈنگ ہے فورن آفس کی، پہلے وہ شہزاد ہوٹل ہوا کرتا تھا، تو اس میں سیکنڈ فلور پر آپریشن روم قائم کر لیا ہے۔ پاکستان فورن آفس سیٹس اپ آپریشن روم ایٹ سیکنڈ فلور آف دا بلڈنگ ڈیو ٹو رائزنگ ٹینشنز بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان۔ تو یہ ہمارے پاس خبر ہے۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جنرل عاصم منیر کی فیملی، DGISPR لیفٹیننٹ جنرل جو ہیں عاصم ملک اور CJCSC جنرل ساحر شمشاد مرزا، ان کی فیملیاں جو ہے پاکستان چھوڑ کے جا چکی ہیں برٹن اور نیو جرسی، اور مزید تفصیلات جیسے آئیں گی آپ کو بتاؤں گا۔ حالات بڑے کشیدہ ہیں اس وقت۔ صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے عوام ٹک ٹاک اور سوشل میڈیاز پہ ویڈیو ڈال رہے ہیں اور مودی جی کو منتیں کر رہے ہیں، مودی جی کی ایسے ایسے کر کے منتیں کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں خدا کے لیے آپ حملہ کریں، خدا کے لیے حملہ کریں اور ان جرنیلوں سے ہماری جان چھڑائیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے جو تمغے لگائے ہوئے ہیں یہ حلال کیے کریں اس کو۔ یہ تمغے جنگ سے تو نہیں جیتے، ظاہر ہے یہ شاید فوجی مشقوں سے جیتے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جرنیل جو ہے پاکستان کے اب ان تمغوں کو حلال کریں، یعنی جسٹیفائی کریں بیسیکلی۔ اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کبھی اپنے فوجی جرنیلوں کو لڑتے ہوئے نہیں دیکھا، تو مودی جی پلیز آپ حملہ کریں تاکہ ہم ان کو جنگ میں لڑتا ہوا دیکھیں۔ اور انہوں نے کہا مودی جی ہم وعدہ کرتے ہیں ہم سائڈ پہ بیٹھ کے دیکھیں گے آپ کی لڑائی، ہم اس میں کسی کا ساتھ نہیں دیں گے، کسی کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے، ہم سائڈ پہ بیٹھیں گے، آپ دونوں لڑیں آ کے، ان کو ختم کریں، ان سے ہماری نجات دلوائیں۔ یہ پاکستان کے مختلف شہروں کے، بڑے شہروں کے لوگوں نے ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا پہ ویڈیوز بنا کے ڈالی ہیں، اور گالیاں دے کے انہوں نے قسمیں دی ہیں لوگوں کو کہ جو ویڈیو بنا رہے ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ بہرحال اس کے علاوہ صورتحال بھارت کی یہ ہے کہ بھارت پورے کا پورا جو ہے اس وقت مودی صاحب کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور امت شاہ جی کے ساتھ۔ جو جمعے کی نماز ہوئی تھی کل، اس میں دلی کی جامعہ مسجد میں جو ہے نمازیوں نے جمعے کے نماز کے بعد مسجد کے باہر نکل کے بھارت کے حق میں نعرے لگائے، پاکستان کے خلاف نعرے لگائے، اور ترنگا لے کے یعنی بھارت کا جھنڈا انہوں نے لہرایا وہاں پہ۔ اسی طرح سے سری نگر کے علاقوں میں بھی یہی کچھ دیکھنے میں آیا، اور مجھے حیدرآباد سے کسی نے فون کیا، اور انہوں نے انڈیا میں جو حیدرآباد ہے وہاں سے، اور انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہر مسجد میں جو جمعہ پڑھایا گیا ہے اس میں جو مسلمان آئے ہیں انہوں نے بازوؤں پہ کالی پٹیاں باندھی ہوئی تھیں، اور یہ کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ پانی سر سے گزر چکا ہے، لوگ شوق میں ہیں، لوگوں کو یقین نہیں آ رہا کہ اتنی صفاقی بھی کوئی کی جا سکتی ہے کہ کسی کا مذہب پوچھ کے اس کو گولی ماری جائے، اور ہالیڈے میکرز کو تو غصہ بہت ہے۔ اور ادھر سے ڈیفنس منسٹر ہیں پاکستان کے خواجہ آصف، ان کا سٹیٹمنٹ بھی چل رہا ہے کہ جی وہ جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے یہ کیا ہے اور ہم ہمیشہ سے ہی کرتے رہے ہیں، لیکن خواجہ آصف نے تو کئی مرتبہ یہ کہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ان کو پالتا ہے، ان کو پالا ہے دہشت گردوں کو، تو آج بھگتیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ مجھ سے سوال کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کا اتنا تجربہ ہے، حالانکہ میرا کوئی اتنا خاص تجربہ نہیں ہے، بہرحال
لوگوں کے کہنے کے مطابق کہ میرا اتنا تجربہ ہے تو میں بتاؤں ان کو کہ کیا جنگ ہوگی کہ نہیں ہوگی. یعنی جو جنگ کا یوفوریا اس وقت انڈیا میں پایا جاتا ہے اور پاکستان میں جو جنگ کی بادل منڈلانے کی وجہ سے جو کپکپی طاری ہوئی ہے، جو وہ گھبراہٹ ہمیں نظر آ رہی ہے پاکستان میں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کے اندر اب ایک ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے. لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ جنگ چاہتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے لوگ بھی جنگ چاہتے ہیں. میں حیران ہو گیا اس بات پہ. میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے پاکستان میں، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ مودی حملہ کرے، ہماری جان چھڑاؤ ان فوجی جرنیلوں سے. بلوچ سے میری بات ہوئی کچھ، وہ بلوچ بھی یہی کہہ رہے تھے، کہہ رہے تھے ڈاکٹر صاحب یہ جنگ ہو یا نہ ہو بلوچ اپنی لڑائی بند نہیں کرے گا. اور کچھ مجھے میری بات ہوئی کچھ پشتون دوستوں سے، وہ کہہ رہے تھے کہ اب وقت ہے کہ افغانستان جو ہے وہ بھی حملے کی تیاری کر کے، تو یہ جو KPK کا پورا صوبہ ہے جہاں تک بھی یہ جاتا ہے وہ سارا جو ہے اس کو آزاد کرائے پاکستان سے. حالات بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں دوستو، حالات بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ بیک ڈور سے کئی ملکوں کو کہہ رہا ہے کہ ہماری صلح کراؤ بھارت سے، بیچ میں آ کے میڈیٹ کرو، اس مسئلے کو سلجھائیں. پانی تو بند ہو گیا ہے، اس کے اثرات جو ہے بہت جلد نظر آ جائیں گے. اور اتنے ڈھیٹ ہیں، کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی ٹینشن نہیں، پانی بند ہو گیا تو کیا ہو گیا. ستلج کے نیچے جو ہے لاکھوں کیوبک فیٹ کا نیچرل واٹر ہے، جیلم کے نیچے بھی ہے. وہ ہے تو پانی تو ہے، تو نکالے گا تمہارا باپ. نکالنے کی ٹیکنالوجی نہیں ہے تمہارے پاس، یہ کوئی کنواں تھوڑی کھودنا ہوتا ہے. تو یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. ایون کہ سعودی عربیہ نے بھی ہاتھ اٹھا لیے ہیں. اب ترکی رہ گیا ہے، تو ترکی نے اگر پاکستان کی حمایت کی تو پھر میں یہ بتا دوں کہ عالمی طاقتوں کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ مسلمان سیاست جو بیچنے والی کنٹریز ہیں ان میں ترکی بھی شامل ہے، پھر اگلا نمبر ترکی کا بھی ہو سکتا ہے. بہرحال اس وقت نمبر پاکستان کا لگ گیا ہے، اور دیکھتے ہیں رنگ میں ہندوستان اور پاکستان کب اترتے ہیں. لیکن جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، صرف بھارتی لوگ نہیں چاہتے کہ نریندر مودی سرکار جو ہے وہ پاکستان کے اوپر حملہ کرے یا بدلہ لے. پاکستان کے لوگ بھی اس کو ایک موقع غنیمت کے طور پر دیکھ رہے ہیں، ایک بلیسنگ اینڈ ڈسگائز دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کو غصہ آ گیا، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان ان کے ریاست پہ حملہ کر کے پاکستانی فوج کو توڑ دے، شکست دے دے، ان کو اتنا مارے پاکستانی فوج کو کہ یہ دوبارہ جو ہے کسی سیاستدان کو جیل میں بند نہ کر سکیں. آپ سمجھتے ہیں کہ میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. تو پنجاب میں بھی لوگ جو ہے وہ فوج کے خلاف ہیں. بلوچستان تو ویسے ہی بندوق کے ساتھ لڑ رہا ہے. ادھر KPK میں TTP ہے، اور وہ لوگ بھی جو ہے افغانستان کے ساتھ سہمت ہیں رہنے پر، اور باقی POJ اور گلگت بلتستان رہ گیا. تو ہمیں تو وہ جو ہے بھارت میں شامل ہونا ہی ہے ایک نہ ایک دن. تو سندھ میں بھی بغاوت ہے، بلاول بھٹو نے جلسہ کیا، کرسیاں خالی پڑی تھی، کوئی بندہ نہیں آیا اس میں. تو اس وقت جو ہے پاکستان بالکل چت ہو گیا، لملیٹ ہو گیا، لیٹ چکا ہے، اور یہ جنگ نہیں کر سکتے، یہ جنگ نہیں لڑ سکتے. یہ دلال ہیں، یہ پراپرٹی ڈیلر ہیں، یہ بزنس پیپل ہیں، یہ جنگ نہیں لڑ سکتے. آلریڈی فیملیاں باہر نکال دی ہیں، پتہ نہیں کتنا پیسہ بھی انہوں نے اپنا باہر نکال لیا. سب سے پہلے جو پاکستان سے بھاگے گا وہ یہ جرنیل ہوں گے. یہ وہی جرنیل ہیں، جنرل نیازی والے، جس نے 16 دسمبر سے ایک دن پہلے کہا تھا کہ نہیں ہم لڑیں گے، خون دہا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور شام کو وہ بیٹھا وسکی پی رہا تھا ایز اے پریزنر آف وار ود ہز ادر کولیگس. بہرحال ناظرین، جیسا میں نے آپ کو بتایا، تھمبنیل پہ بھی آپ نے دیکھا ہے، پاک جنرلز جو ہے وہ پاکستان سے بھاگ رہے ہیں، ان کی فیملیاں بھاگ رہی ہیں، اور پتہ نہیں کون کون بھاگ رہا ہے. یہ تو ابھی تھوڑی سی ایسے خبر آئی، تو یہ تو اب پتہ نہیں کہ کون کون بھاگ رہا ہے. بہرحال دیکھتے رہیے ہمارا شو، ہمارا پروگرام. چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، پلیز جوائن بھی کریں، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اس وقت تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے.